وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں، میرے بھائیوں، سیرت طیبہ کے سلسلے میں غزوہ تبوک سے متعلق گزشتہ 2 بیانات ہوئے، اور آج بھی یہ اسی غزوہ تبوک سے متعلق تیسری مرتبہ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس غزوے میں آج کی مجلس میں اصل مقصود ان صحابہ کرام کا تذکرہ ہے جو غزوہ تبوک میں شرکت نہ کر سکے، اور پھر اللہ کی طرف سے ان پر عتاب نازل ہوا، اور کچھ دن وہ ایک کڑی آزمائش میں رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان فرمایا۔ اور اسی سلسلے غزوہ تبوک میں چھوٹے چھوٹے کچھ واقعات ضمناً پیش آئے، ان کا بھی مختصر سا تذکرہ ہے۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تلک الغزوۃ اوثق عملی عندی، کہ میری زندگی کے جتنے بھی اعمال ہیں ان تمام اعمال میں یہ غزوہ میرا وہ عمل ہے جس پر مجھے سب سے زیادہ بھروسہ ہے کہ یہ میری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ تمام اعمال میں سب سے زیادہ مجھے اپنے جس عمل پر بھروسہ ہے کہ وہ میری نجات کا ذریعہ بنے گا، وہ اس غزوے میں شرکت ہے، کہ یہ ایسا غزوہ کہ جو سخت تنگی میں پیش آیا، جس کے حالات پہلے بتائے گئے، سنائے گئے۔ غزوہ تبوک میں حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ کے ایک ملازم تھے، ان کے ساتھ ان کی کسی کے ساتھ لڑائی ہو گئی، تو ایک نے دوسرے کو کاٹا، دانتوں سے اس کا ہاتھ منہ میں لے کے کاٹا، اور دوسرے کو تکلیف ہوئی، اس نے ہاتھ کو جھٹکا دیا، تو وہ کاٹنے والے کا دانت باہر آ کے گر گیا۔ اب دونوں میں پھر اب 2 کے درمیان لڑائی تھی، تو اب یہ لڑائی ان کے خاندانوں میں بھی آ گئی، ادھر سے بھی لوگ آ گئے، ادھر سے بھی لوگ آ گئے۔ تو جو کاٹنے والا تھا اس کے خاندان والوں نے کہا ہمیں تو دیت چاہیے، یا قصاص یا دیت۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، اور دانت کے بدلے دانت، یا دانت دے دو یا پھر دانت توڑوا لو یا پھر دیت دے دو۔ تو دوسروں نے کہا بھئی ہم کیوں دیں، ہم نے تو دفاع کیا ہے۔ تو آپس کا جھگڑا اب ختم نہیں ہو رہا تھا، تو معاملہ ان کا مقدمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا۔ آپ نے دونوں کی سنی، ان کا مطالبہ تھا دیت ہو یا قصاص ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کوئی دیت ہے نہ کوئی قصاص ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور نے کہا یا رسول اللہ دانت توڑ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا افیدعو فی فیک تقضمھا کأنہا فی فی فحل یقزمھا، جو کاٹنے والا تھا اس سے فرمایا بھئی تم کیا چاہتے ہو، اور تم اونٹ کی طرح مزے لے کر اس کا ہاتھ چباتے رہو، اور بیچارہ غریب تڑپے نہیں، مچلے نہیں، اپنا دفاع بھی نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا؟ اس نے تو دفاع کیا ہے، تو اصل قصور تو تمہارا ہے، تو اس لیے کوئی دیت نہیں۔ یہ واقعہ یہ صحیح بخاری میں ہے، یہ بھی غزوہ تبوک میں پیش آیا۔ اسی تبوک میں ایک اور واقعہ پیش آیا جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام دنیا کے معاملے میں بہت سادے تھے، دنیا کا نہ حرص، نہ لالچ، نہ طمع، نہ کوئی زیادہ طلب،
بس جو مل گیا کھا لیا، جو مل گیا پہن لیا، اور جو بھوکے سو گئے، لیٹ گئے، مل گئی تو روزی، نہ ملا تو روزہ. تو یہ ان کی کیفیت تھی. اور آخرت کے معاملے میں وہ کسی سمجھوتے کے قائل نہیں تھے. آخرت چاہیے اور ٹاپ کلاس چاہیے، جنت چاہیے اور سب سے اوپر کا درجہ چاہیے. ربیعۃ بن کعب رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں. ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اٹھے، تہجد میں پانی نیم گرم کر کے پیش کیا، مسواک وہ آپ کی خدمت میں پیش کی، جوتا سیدھا کر دیا، لوٹا بھر کر دے دیا، وضو کروا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جوش آیا. آپ نے فرمایا سل، مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو. اب یہ دنیا کا تاج و تخت بھی مانگتے تو مل جاتا، لیکن دنیا کو تو وہ خاطر میں لائے ہی نہیں، دنیا کو کسی کھاتے میں نہیں لاتے تھے. عرض کیا یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، جنت چاہیے اور جنت میں بھی آپ کا ساتھ چاہیے، جہاں آپ وہاں وہ والی جنت، یعنی جنت الفردوس. آپ نے فرمایا اب غیر ذالک، کچھ اور؟ کہ نہیں یہی. ہمیں کچھ اور؟ کہ نہیں یہی، آپ کا ساتھ، جنت اور آپ کا ساتھ، اوپر والی جنت. تو ادنا درجے کی جنت مل جائے؟ نہیں. درمیانی لے لو؟ نہیں. جیسے دنیا کے بعض حریص ایسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک پائی کم نہیں ہوگی، ایک سکہ کم نہیں کروں گا، یہ آپ کو دینا پڑے گا، یہ دینا پڑے گا، ایک ٹکا کم نہیں ہوگا. یہ ہمارے محاورے ہیں، ایک ٹکا کم نہیں ہوگا، یہ دنیا کا. یہی حال جنت کے معاملے میں صحابہ کرام کا تھا. بھئی درمیانی لے لو؟ نہیں. ادنا لے لو؟ نہیں. ذرا اوپر سے ایک درجہ کم لے لو؟ نہیں. جنت الفردوس اس سے کم پر تیار نہیں ہے. اور اس کے لیے جو قربانی دینی پڑے لے لو، جان چاہیے جان لے لو، اولاد کو ذبح کروانا پڑے تیار، مال دینا پڑے تیار، جو چاہیے لے لو، لیکن وہ چاہیے وہ. اور دنیا کے معاملے میں سادگی کا یہ حال تھا. اب یہ واقعہ سناتا ہوں اس پس منظر کے ساتھ کہ غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هذه الحیرة البیضاء رفعت لی، یہ عراق کا شہر حیرہ درمیان کے سارے پردے ہٹا کر اللہ نے مجھے دکھایا ہے سفید اینٹوں کا بنا ہوا عالی شان شہر. وهذه الشیماء بنت عتیلہ الازدیہ على بغلة بیضاء معتجزة بکساء بخمار اسود. اور یہ اس میں مجھے حیرہ کی ملکہ نظر آ رہی ہے، شیما بنت عتیلہ بنت عفیلہ، شیما وہ نظر آ رہی ہے، سیاہ سفید خچر پر ہے اور کالا دوپٹہ اوڑھے ہوئے. تو ایک صحابی تھے حضرت ابو السکن زکریا بن یحییٰ الطائی، قبیلہ طی کے یہ صحابی ہیں ابو السکن. اور میں عرض کہ یا رسول اللہ اگر کبھی اللہ تعالیٰ حیرہ فتح کروائے اور یہ عورت اسی حلیہ میں مل جائے جو آپ نے بیان کیا ہے تو یا اللہ یا رسول اللہ اب مجھے عنایت فرما دیں. آپ نے فرمایا ہی اللہ کا، ابھی تجھے دے دی، لے لو، اور تمہاری ہو گئی، تمہاری ہو گئی. حضور کی زبان سے تبوک میں نکلا یہ جملہ نکلا ہی اللہ کا، تمہاری ہو گئی. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی بات کو سچا کرتے ہیں، پھر وہ ساری کائنات اس کو سچا کرنے کے لیے استعمال ہونا شروع ہو جاتی ہے. 1 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا اور پورے جزیرۃ العرب میں جگہ جگہ ارتداد کی آگ بھڑک اٹھی. اور اس کو بجھانے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت شرحبیل بن حسنہ کو لشکر دے کر روانہ کیا، عکرمہ بن ابی جہل کو بھیجا اور ایک طرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا. یہ ابو السکن حضرت خالد بن ولید کے لشکر میں تھے، قبیلہ بنو طی کے تھے، ان کا پورا قبیلہ حضرت خالد کے ساتھ تھا.
اور چلتے چلتے پہلے قبیلہ قیس کے ساتھ مقابلہ ہوا، وہاں بھی یہ فتنے کی چنگاریاں تھیں، ان کو بجھانے کے لیے وہاں پہنچے، اور اس میں ان کا سپہ سالار تھا عینہ بن حصن الفزاری۔ مقابلہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ وہاں سے فارغ ہو کر بنو اسد کی طرف آئے، طلحہ بن خویلد ادھر سے ان کا سپہ سالار تھا، اور ارتداد کی آگ وہاں سب سے بہت زیادہ بھڑک رہی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا مقابلہ ہوا، یہاں بھی ارتداد کے شعلے ٹھنڈے ہو گئے اور فتنے کی آگ بجھا دی۔ جو چند شر پسند عناصر تھے وہ اس معرکے میں مارے گئے اور لوگ واپس دین اسلام میں آئے۔ پھر وہاں سے فارغ ہو کر یمامہ کی طرف بڑھے۔ مسیلمہ کذاب ایک زبردست معرکہ ہوا، اصل گڑھ یہ تھا بنو حنیفہ کا، تو اس کی ایک پوری داستان ہے، وہ میں بعد میں انشاءاللہ بیان کروں گا جب ہم آگے بڑھیں گے۔ تو وہاں بڑی لڑائی ہوئی، اور پھر وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، اور پورے جزیرۃ العرب سرزمین عرب پر جو فتنے کی چنگاریاں تھیں اور جو ارتداد کا فتنہ تھا، جب پوری طرح اس کا قلع قمع ہو گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے اخیر دور خلافت میں ایران اور عراق کا محاذ کھول دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ لشکر لے کر عراق میں بصرہ میں آئے، تو ایرانیوں کا سب سے بڑا جو سپہ سالار تھا اور جس کی پوری دنیا پر دھاک بیٹھی ہوئی تھی، اس کا نام تھا ہرمز، بہت ماہر منجھا ہوا تھا۔ وہ آیا میدان میں، مقابلہ جب ہوا تو وہ پہلے گھوڑا دوڑاتا ہوا بیچ میں آیا، آواز لگائی، حل میں مبارز، ہے کوئی مجھ سے لڑنے والا، ہے کوئی مجھ سے پہلے انفرادی لڑائی ہوتی تھی، پھر اجتماعی ہوتی تھی، یہ اس دور کا طریقہ تھا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے میں خود نکلے، مقابلہ ہوا، تلواریں ٹکرائیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کا سر قلم کیا اور وہ مارا گیا۔ پھر اس کے بعد لڑائی ہوئی بصرہ میں، پہلے معرکے میں عراق کی سرزمین پر مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی، اور یہاں کی صورتحال لکھ کر حضرت خالد نے مدینہ طیبہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صورتحال بھیجی۔ حضرت ابوبکر بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ ہرمز کا سلب، ذاتی سامان، وہ میں نے تمہیں دیا۔ وہ جہاں لڑائی سخت ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ یہ تھا، میں نے پہلے ایک دفعہ بتایا تھا، حنین میں آپ نے اعلان فرمایا، من قتل قتیلا فلہ سلبہ، جو کسی کو قتل کرے گا اس کا ذاتی سامان، اس کے کپڑے اور اس کا اسلحہ، اس کا گھوڑا، یہ اس کو الگ دیا جائے گا، مال غنیمت میں سے الگ دیا جائے گا، وہ اس کا ہوگا۔ اور اسی حنین میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے 20 آدمیوں کو قتل کیا، 20 کا وہ سلب ان کو ملا، ذاتی سامان۔ تو اس ہرمز کا سلب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ملا، وہ اتنے قیمتی لباس میں تھا، خالی ایک ٹوپی 1 لاکھ میں فروخت ہوئی، ایک ٹوپی اس کی 1 لاکھ میں فروخت ہوئی۔ حضرت ابو السکن فرماتے ہیں اب بصرہ کے بعد ہم نے رخ کیا ہیرا کی طرف گیا، جس کا حضور نے 3-4 سال پہلے نام لیا تھا۔ وہاں پہنچے، لڑائی ہوئی، مقابلہ اللہ نے فتح عطا فرمائی، اور جب ہم شہر میں داخل ہوئے، سب سے پہلے داخل ہوتے ہی میری نظر ایک خچر کے اوپر بیٹھی ہوئی عورت پر پڑی۔ سیاہ سفید خچر تھا، ایک خاتون اس پر بیٹھی ہوئی تھی اور سیاہ دوپٹہ اس نے اوڑھا ہوا تھا، اور میں سمجھ گیا بالکل وہی حلیہ جو حضور نے 4 سال پہلے بتایا تھا، اسی حلیہ میں ملی۔ میں پوچھا، میں نے یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ شیما ہے، شیما الازدیہ ہے، ازدی خاندان کی۔ میں نے اس کو جا کے پکڑا اور اس پہ ہاتھ رکھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے میں نے کہا، هذه وهبها لي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو 4 سال پہلے حضور نے مجھے گفٹ کر دی تھی، یہ تو میری ہے۔ حضرت خالد نے فرمایا لے لو، مگر پہلے گواہ پیش کرو، گواہ ہیں تو دوں گا ورنہ نہیں۔ انہوں نے پوچھا بھئی وہ واقعہ کسی کے سامنے ہے؟ محمد بن مسلمہ، محمد بن بشیر الانصاری رضی اللہ عنہ، یہ 2 کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جی ہمارے سامنے، ہم گواہی دیتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے وہ شیما حضرت ابو السکن کو دے دی، انہوں نے لے لی، اور اب وہ یہ تھی وہاں ہیرا کی ملکہ شہزادی۔ تو اس کا بھائی عبد المسیح آیا، عبد المسیح ابو السکن کے پاس آئے، کہ یہ مجھے واپس کر دیں۔ فرمایا نہیں ایسے تو نہیں کروں گا۔ کہ اچھا بیچ دو، کہاں لے لو۔
قیمت بتاؤ. تو اس عبد المسیح نے کہا آپ قیمت بتائیں. اب یہاں سادگی کا اندازہ لگائیں. انہوں نے سوچا کیا قیمت لگاؤں. اس سے کہنے لگے عام عورت نہیں ہے یہ شہزادی ہے، شہزادی ملکہ ہے 100 درہم 10 مرتبہ سے کم میں نہیں دوں گا. 1000 کہنا نہیں آتا تھا، کہنا چاہ رہے تھے 1000 سے کم میں نہیں دوں گا، مگر 1000 کا عدد ان کو آتا ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا 100 درہم 10 مرتبہ سے کم میں نہیں دوں گا. تو عبد المسیح نے اسی وقت وہ 1000 سکے نکالے ان کو دے دیے. انہوں نے وہ حوالے کر دی. بعد میں کوئی آئے، انہوں نے کہا لے یہ تو ملکہ تھی، شہزادی تھی، آپ 1,00,000 درہم بھی کہتے یہ خوشی خوشی دیتا. تو حضرت ابو السکن رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اللہ کی قسم میں نے اپنے دماغ پہ بہت زور دیا. میں یہ سمجھا کہ بس آخری عدد یہ 1000 ہے، آخری عدد یہ 1000 ہے. اور ہمارے بچے کو بھی گنتی کروڑ تک آتی ہے. دنیا کے معاملے میں اور دین کے معاملے میں ہمیں نہیں پتہ، دنیا کے معاملے میں ہم بال کی بھی کھال اتارتے ہیں. تو ہمارا معاملہ الٹ ہے. صحابہ کرام کو دنیا کا نہیں پتہ تھا، آخرت کی ایک چیز سے واقف تھے، آخرت سے پہ سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہوتے تھے. اور 3 صحابہ کرام کا وہ واقعہ جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے، ان میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت ہلال بن امیہ الواقفی ہیں، حضرت مرارہ بن ربیعہ العامری رضی اللہ عنہ. یہ 3 صحابی وہ ہیں جو غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے. اور حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے اپنا واقعہ خود بیان فرمایا، اپنے بیٹے عبداللہ کو اس وقت سنایا جب وہ بالکل نابینا ہو چکے تھے اور زندگی تقریباً ختم ہو چکی تھی اور آنکھوں کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی. اور بیٹا اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر ان کو مسجد میں لے آتا تو لانا لے جانا بیٹے کی ذمہ داری تھی. اس دوران ایک دن حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو اپنی پوری سرگزشت سنائی غزوہ تبوک کی. فرمانے لگے لم اتخلف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ غزاہا. میرے بیٹے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوا سوائے غزوہ بدر کے اور سوائے غزوہ تبوک کے. غزوہ بدر میں اس لیے شریک نہ ہو سکا کہ وہ اچانک پیش آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ سے چند صحابہ کرام کو لے کر نکلے تو اس وقت جنگ کا دور دور تک نہ کوئی ارادہ تھا، نہ کوئی اس کے آثار تھے. نکلتے ہوئے مقصد کفار کے تجارتی قافلے کو پکڑنا تھا، ان کی معیشت پر ضرب لگانا تھا. مگر جب چند قافلے کو پکڑنے کے لیے پورے لشکر کی ضرورت نہیں ہوتی، چند صحابہ کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے ان کو لیا، قافلے کو پکڑنے کے ارادے سے چلے اور باہر نکل کر اللہ تعالیٰ نے ایک دم ایسے حالات بدلے کہ اس میں جنگ کی نوبت آ گئی. کفار بھی بدر میں آ گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مدینے میں آئے بغیر وہیں سے بدر کے میدان میں جانا پڑا. تو جو اتفاق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہی بدر میں پہنچے، پیچھے رہنے والے پیچھے رہ گئے. باقاعدہ پہلے سے کوئی اعلان نہیں تھا. یہی وجہ ہے ولم یعاتب احدا تخلف عن بدر. جو لوگ غزوہ بدر میں قوت طاقت اور استطاعت کے باوجود شریک نہ ہو سکے، ایک حرف انہیں نہیں کہا گیا، کوئی انہیں عتاب نہیں ہوا. یہ واقعہ ہے. فرمایا غزوہ بدر اگرچہ مجھ سے فوت ہوا ہے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے لیلۃ العقبہ کی رات مینا میں حضور کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی سعادت مجھے عطا فرمائی. وہ جو انصار نے بیعت کی تھی اس میں میں بھی لیلۃ العقبہ میں شریک تھا. تو بدر مجھ سے گیا، وہ سعادت مجھے حاصل ہوئی. پھر احد سے لے کر تبوک تک تمام غزوات میں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، غزوات میں شریک ہوا. اور غزوہ تبوک کے موقع کا غزوہ اس زمانے میں پیش آیا کہ فغزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حر شدید، سخت گرمی
واستقبل سفرا بعیدا، لمبا سفر، ومفازا اور لق و دق صحرا، واستقبل عدوا کثیرا اور دشمن کی تعداد بھی سب سے زیادہ، اس سے پہلے کسی معرکے میں اتنی تعداد نہیں تھی جو غزوہ تبوک میں تھی، اور دشمن اتنا طاقتور اس سے پہلے کسی معرکے میں نہیں تھا جو اس غزوے میں طاقتور تھا۔ 40 لاکھ فوج، اور وہ دنیا کی ترقی یافتہ اور دنیا کی سپر پاور، ترقی یافتہ ایسی فوج، اور یہ غزوہ اس زمانے میں ہوا حین طابت الثمار والظلال، جب سائے بھی گھنے ہو گئے، اچھے لگنے لگے اور پھل بھی پک گئے، اس زمانے میں ہوا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر غزوات کے برعکس اس غزوے میں کھل کر اپنے اعلان فرمایا، دشمن کا بھی بتا دیا اور منزل بھی بتا دی اور راستہ بھی بتا دیا۔ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو صیغہ راز میں رکھتے تھے، صحابہ کو بس تیاری کا حکم دیتے تھے، آخر وقت میں جا کر جب ضرورت پڑتی تھی بتانے کی آپ بتاتے تھے، قبل از وقت آپ نہیں بتاتے تھے۔ یہ پہلا وہ معرکہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کا بھی کھل کر بتایا، راستے کا بھی کھل کر بتایا، منزل کا بھی کھل کر بتایا۔ وجہ کیا تھی؟ لیتأہبوا اہبۃ غزوتہم، تاکہ مسلمان اس غزوے کی بھرپور طریقے سے تیاری کر لیں۔ اور فرمایا مسلمان تیاری میں لگ گئے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے ساتھ یہ اتفاق پیش آیا کہ اس غزوے میں جتنا خوشحال تھا اس سے پہلے زندگی میں کبھی نہیں تھا۔ اس موقع پر اتفاق سے میرے پاس 2 سواریاں تھیں، پہلے ایک نہیں ہوتی تھی، اور دوسرے صحابہ کے ساتھ اس کے پاس اسی غزوے میں ایک سواری نہیں تھی، میرے پاس 2 سواریاں تھیں۔ تو چند دن پہلے حضور نے جب اعلان فرمایا اسی وقت سے صحابہ کرام نے تیاری شروع کر دی، اور میں روزانہ صبح سوچتا کہ آج تیاری کرتا ہوں، فطفقت اغدو لکی اتجہز معہم وارجع ولم اقضی شیئا، میں روز صبح نکلتا، مارکیٹ کا رخ کرتا، بازار کا رخ کرتا کہ ضرورت کی چیزیں خرید لوں، تیاری کر لوں، شام ہو جاتی اور میں ایسے ہی واپس آ جاتا، اور میں دل میں سوچتا کہ میرے لیے تو تیاری کرنا کوئی مشکل ہی نہیں ہے، مسئلہ ان کے لیے ہے جن کے پاس وسائل نہیں ہے، میرے پاس تو بھرپور وسائل ہیں، میں جب چاہوں گا 2 منٹ میں تیاری کر لوں گا۔ اور اسی لیت العلم میں رہا، آج کل میں رہا، یہاں تک کہ وہ دن آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر ایک بڑا لشکر لے کر تبوک کی طرف کا آپ نے رخ فرمایا، آپ چلے، اور جو لشکر میں 30,000 کا لشکر تھا، کسی کا نام کسی رجسٹر میں لکھا نہیں گیا، کسی کا نام لکھا نہیں گیا، نوٹ نہیں کیا گیا، اور اس وقت کیفیت ایسی تھی اگر کوئی آدمی چھپنا چاہتا تو چھپ سکتا تھا، الا یہ کہ اس کے بارے میں وحی آ جائے تب تو پتہ چلتا، ورنہ کوئی اور صورت اس کے پتہ چلنے کی نہیں تھی، یہ کیفیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے چلے، پھر بھی میں نے سوچا کہ بس کل میں تیاری کرتا ہوں، میں اپنی سواری دوڑاؤں گا، لشکر سے جا ملوں گا۔ تو اگلے دن پھر اسی لیت العلم میں رہا، اور میں نکلا تیاری کے ارادے سے، پھر واپس آ گیا۔ فلم اقضی من جہازی شیئا، کوئی تیاری نہ کر سکا، یہاں تک کہ دن گزرتے گئے، پھر میرے دل میں آیا اب تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے قریب پہنچ چکے ہوں گے، اور اب تو بس مجھے تیاری کر ہی لینی چاہیے اور نکل ہی پڑنا چاہیے۔ اس دن میں نے پختہ عزم کیا کہ بس ابھی تیاری کرتا ہوں، نکلتا ہوں اور سواری دوڑاتا ہوں۔ فرمانے لگے یا لیتنی فعلت، کاش میں اپنے اس عزم کو عملی جامہ پہنا دیتا اور میں تیاری کر کے نکل جاتا۔ ولم یقدر ذلک لی، مگر یہ میرے مقدر میں نہیں تھا، قسمت میں نہیں تھا۔ پھر میں سست پڑ گیا، سستی غالب آ گئی اور میں رہ گیا۔ پھر دل میں آیا اب تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچ ہی چکے ہوں گے، اب تو میرا جانا بیکار ہے، میں چلا بھی جاؤں تو میرے پہنچتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کا سفر اختیار کر رہے ہوں گے۔ اس وقت مجھے دکھ ہوا، رنج ہوا۔ پھر شام سے تجارتی قافلے آتے تھے اور ان کی زبانی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب واپسی کا سفر اختیار کر چکے ہیں۔
فرمایا مجھے اور زیادہ دکھ ہوا، اور میں جب گھر سے نکلتا مدینے کی گلیوں میں چکر لگاتا، دیکھتا کوئی اور بھی ہے جو میری طرح پیچھے رہ گیا ہو، تو میں دیکھتا ہر طرف مجھے کوئی آدمی صحت مند نظر نہ آتا، ایسے ہی کوئی مسلمان نظر آتا جس کو اللہ نے معذور قرار دیا ہے، جو آنکھوں سے معذور ہے، ٹانگوں سے معذور ہے، بیمار پڑا ہوا ہے، وہ پیچھے ہے، باقی صحت مند ٹانگوں پر چلتا ہوا کوئی آدمی مجھے نظر نہ آتا۔ یہ 7 صحابہ وہ تھے جن کے پاس اخیر وقت تک سواری کا انتظام نہ ہو سکا۔ سالم بن عمیر اور علبۃ بن زید، ابو لیلہ، عبد الرحمن بن کعب اور عمیر بن الحمام بن الجموح اور عبداللہ بن مغفل اور حرمج بن عبداللہ، ساریت اور عرباض بن ساریہ الفزاری، یہ 7 صحابہ وہ تھے کہ اخیر وقت تک جن کے لیے سواری کا انتظام نہ ہو سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھروں میں جاؤ، اللہ نے تمہیں معذور قرار دیا ہے۔ ان کی ہچکیاں بند گئیں اور آنکھوں سے آنسوں کے جھرنے شروع ہو گئے، اور یہ روتے روتے واپس گھروں کی طرف جا رہے تھے۔ 2 صحابی عبداللہ بن مغفل، ابو لیلہ اور عبد الرحمن بن کعب، یہ بے تحاشا روتے ہوئے جا رہے تھے۔ ایک یہودی کی نظر پڑی، اس نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس سواری نہیں ہے، اللہ کے رسول کے پاس بھی سواری نہیں ہے، ہمیں حسرت افسوس اس پر ہے، اللہ کے رسول جا رہے ہیں اور ہم صحت کے باوجود شریک نہیں ہو سکتے، اس لیے ہمیں رونا آ رہا ہے۔ اس یہودی کو ان پر بڑا رحم آیا، اس نے کہا میرے پاس ایک اونٹ ہے جو میں نے اپنے باغ کی سیرابی کے لیے رکھا ہوا ہے، میرے باغ کا اللہ وارث ہے، تم اونٹ لو اور تم جاؤ۔ یہودی کو رحم آ گیا، کیسا رونا روئے ہوں گے، اپنوں کے کلیجے تو پھٹے ہی پھٹے، غیروں کا بھی دل بھر آیا۔ یہودی لتجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل ایمان سے سب سے زیادہ عداوت رکھنے والے یہودی ہیں، اور یہودی کا بھی دل بھر آیا۔ تصور کریں صحابہ کا رونا کیسا رونا ہوگا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں جب میں مدینہ کی گلیوں میں پھرتا کوئی ایسا ہی آدمی نظر آتا جس کو اللہ نے معذور قرار دیا ہے، اس کے علاوہ مجھے کوئی نظر نہ آتا۔ ہاں یہ منافق نظر آتا، منافق جس کا نفاق کا پردہ چاک ہو چکا تھا وہ نظر آتا یا معذور نظر آتا، اس کے علاوہ کوئی مجھے نظر نہ آتا۔ تو اس سے میرے رنج میں اور بھی اضافہ ہو گیا، اور پھر میں سوچنے لگا حضور جب مدینہ میں تشریف لائیں گے اور آپ کے سامنے میں کون سا عذر پیش کروں گا، تو میں بہانے سوچنے لگا، عذر سوچنے لگا، اور اس بارے میں میں نے اپنے خاندان کے جو سمجھدار افراد تھے ان سے بھی مشورہ لیا، اور طرح طرح کے خیالات آئے، عذر آئے، یہ بیان کروں گا، یہ بیان کروں گا، اس سے حضور کی ناراضگی سے بچ پاؤں گا، آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے، ناراض نہیں ہوں گے، یہ میں سوچتا رہا، کچھ طے کر لیا۔ پھر فلما قیل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اضل قادما زاح عني الباطل، پھر جب یہ آواز میرے کان میں پہنچی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، مدینہ طیبہ میں تشریف لا چکے ہیں، تو میرے دل دماغ سے ہر باطل شیطانی خیال ایک دم سے اڑ گیا، اور دل میرا صاف ہو گیا، اور میں نے عزم کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے سچ بولوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں بولوں گا۔ حضور کے وجود مسعود کی برکت دیکھیں، جب تک مدینے میں قدم نہیں پڑے خیالات آ رہے تھے، جیسے ہی آپ کا قدم مدینے میں پڑا شیطانی وساوس ایک دم سے دور ہو گئے۔ یہ آپ کے وجود مسعود کی برکت تھی۔ اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ مسجد میں تشریف لاتے تھے، سب سے پہلے مسجد میں، سفر کا آغاز مسجد سے، سفر کا اختتام بھی مسجد پر۔ جب سفر شروع فرماتے گھر سے مسجد میں آتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، سفر کی آسانی کے لیے دعا فرماتے، یہاں سے سفر شروع ہوتا۔ جب واپس تشریف لاتے گھر سے پہلے آپ مسجد میں آتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ ہمیں واپس لائے۔ اور پھر آپ کی عادت شریفہ یہ بھی تھی کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ کچھ دیر وہیں مسجد میں تشریف رکھتے، لوگ آتے، اور خاص طور پر وہ جو جہاد میں شریک نہ ہو سکے عذر کی وجہ سے،
تو آپ ان کو تسلی دیتے اور شہر کے حالات آپ معلوم کرتے اور ان سے بات چیت کر کے پھر آپ گھر میں تشریف لے جاتے۔ حسب عادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لائے، آپ بیٹھے، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھ کے آپ تشریف فرما ہوئے، سب سے پہلے تو منافقین آئے اور انہوں نے آ کر اپنے عذر بیان کیے۔ وہ کوئی 80-85 منافقین تھے، انہوں نے ایک نے اپنے عذر بیان کیے۔ وہ بیان کرتے جاتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عذر کو، ظاہری عذر کو قبول فرماتے اور وبایعہم، اور انہیں اپنے ہاتھ پر دوبارہ بیعت فرماتے، واستغفر لہم، اور ان کے لیے استغفار بھی فرماتے، اللہ تمہیں معاف فرمائے، اور پھر فرماتے ٹھیک ہے۔ اور باقی کس کا عذر سچا ہے، کس کا عذر جھوٹا ہے، وَوَكَّلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ، اندر کا معاملہ، حقیقت کو آپ اللہ پر چھوڑ دیتے۔ یہ آپ کا معمول تھا۔ اس 80-85 منافقین کے ساتھ آپ نے یہ کیا۔ اور جب میری باری آئی، جب میں اخیر میں پہنچا، تو تبسم المغضب، آپ مجھے دیکھ کر مسکرائے، اور ایسے مسکرائے جیسے کوئی ناراض آدمی مسکراتا ہے۔ جب کوئی کسی سے ناراض ہوتا ہے، کسی اپنے سے ناراض ہو جائے، پھر وہ سامنے آتا ہے تو مسکرا کر اس سے ملتا ہے، تو وہ مسکراہٹ بتاتی ہے کہ یہ دل کی خوشی سے ہے یا ناراضگی سے ہے۔ مسکراہٹ بھی فرق ہوتا ہے، کچھ مسکراہٹ بتاتی ہے کہ دل کی خوشی سے ہے، کچھ مسکراہٹیں بتاتی ہیں کہ اندر دل ناراض ہے۔ تو آپ ایسے مسکرائے گویا اس مسکراہٹ میں گلہ تھا، شکوہ تھا کہ تم کیوں شریک نہیں ہوئے، اور شکوہ اپنوں سے ہی ہوتا ہے، پرایوں سے شکوہ نہیں ہوتا۔ تو فرماتے ہیں میں حضور کے سامنے بیٹھا، آپ نے فرمایا کعب تمہارا کیا حال ہے، ما خلفک، تم کیوں نہیں آئے، اور الم تکن قد ابتعت ظہرک، میں نے تو سنا ہے تم نے حال ہی میں کوئی سواری خریدی۔ تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ واللہ لو کنت جلست عند غیرک من اہل الدنیا لعرفت انی ساخرج من سخطه بعذر ولقد اعطیت جدلا، اللہ کے رسول اگر آپ کے علاوہ میں دنیا کے کسی بھی بادشاہ، وزیر، سیاستدان کے آگے بیٹھا ہوتا، سمجھدار سے سمجھدار انسان کے آگے بیٹھا ہوتا، تو مجھے یقین ہے کہ کوئی میں ایسا عذر بیان کر کے اس کو خوش کر سکتا اور اس کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچا سکتا، لیکن میرا معاملہ دنیا کے عام انسانوں سے نہیں، بادشاہوں سے نہیں، وزراء سے نہیں، سیاستدانوں سے نہیں، میرا معاملہ آپ سے ہے۔ اور مجھے یقین ہے آج اگر میں سچ بولتا ہوں، آپ مجھ پر ناراض ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ وہ آپ کو مجھ سے راضی فرما دیں گے اور میرا انجام بخیر ہوگا۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ میں جھوٹ بولتا ہوں، وقتی طور پر آپ مجھ سے راضی ہو سکتے ہیں، لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يُسْخِطَكَ عَلَيَّ، عین ممکن ہے اللہ تعالیٰ وہی نازل فرمائیں اور میرے جھوٹ کا پردہ چاک ہو اور آپ مجھ سے ناراض ہوں اور ہمیشہ کے لیے ناراض ہوں، میری دنیا بھی تباہ ہو جائے، میری آخرت بھی تباہ ہو جائے۔ اس لیے یا رسول اللہ میرا معاملہ نبوت سے ہے، نبی سے ہے، کسی اور سے نہیں ہے۔ اس لیے اور کہا وَلَقَدْ أُعْطِيتُ جَدَلًا، اللہ کے رسول اللہ نے مجھے قوت گویائی خوب عطا فرمائی ہے۔ بہانہ بنانا، عذر تراشنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن میرا واسطہ عام انسان سے نہیں، نبی سے ہے۔ اس لیے اللہ کی پکڑ سے میں ڈرتا ہوں، اور یا رسول اللہ میرا کوئی عذر نہیں۔ اور میں اس وقت جتنا خوشحال تھا، اس سے پہلے زندگی میں کبھی اتنا خوشحال نہیں ہوا۔ معاشی طور پر اس وقت میں جتنا مضبوط تھا، اس سے پہلے پوری زندگی میں کبھی اتنا مضبوط نہیں رہا۔ یا رسول اللہ میرا کوئی عذر نہیں، بس لیت العلم میں رہا، سستی کاہلی سوار ہوئی، جس کی وجہ سے میں شریک نہیں ہو سکا۔ 85، 80 اور 90 کے درمیان منافقین تھے، 80 سے اوپر تھے۔ وہ کتنے اوپر تھے وہ عدد نہیں ہے، اتنا ہے کہ 80 سے اوپر، 90 سے کم۔ وہ جتنے منافقین نے عذر پیش کیا، آپ نے کسی کو نہیں کہا تم صحیح کہہ رہے ہو، بس فرمایا چلو اللہ تمہیں معاف کرے، بیعت کر لو، یہ کہا چلا۔ ان کے بارے میں آپ نے فرمایا اما ھذا فقد صدق، بھائی اس نے بالکل سچی بات کی ہے، کھری بات کی ہے، صحیح کہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اب تم جاؤ
اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں جو فیصلہ فرمائیں گے ہم سب اس پر عمل کریں گے، اللہ کا فیصلہ آنے تک تم یہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو گفتگو کرنے سے منع فرما دیا، اور فرمایا جیسے میں پیچھے اٹھ کر آیا، قبیلہ بنو سلمہ کے لوگ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ کی قسم ہمارے علم کے مطابق اس سے پہلے اسلام لانے کے بعد اس سے پہلے تم نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، یہ آج پہلی دفعہ گناہ ہوا ہے، تم کیا اتنے عاجز ہو گئے تھے، بے بس ہو گئے تھے، کند ذہن ہو گئے تھے؟ ایک عذر تم سے نہیں بن پڑا؟ عذر بیان کر دیتے، منافقین بیان کر کے جا رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ گناہ ہوتا، اس گناہ کو دھونے کے لیے اللہ کے رسول کا استغفار ہی کافی۔ حضور استغفار بھی تو فرما رہے تھے، تو کہا انہوں نے مجھے اتنا کہا، میرے ایک دفعہ دل میں آیا کہ واپس جاؤں، حضور سے کہوں کہ میری پہلی بات غلط، اب نئی بات یہ ہے، لیکن پھر اللہ نے مجھے سنبھال لیا۔ میں نے کہا نہیں، بس جو ہو گیا سچ کہا ہے، اب سچ کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ تو میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ جو میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے ایسا کسی اور کے ساتھ بھی ہوا ہے؟ انہوں نے کہا 2 صحابی اور ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، ہلال بن امیہ الواقفی اور مرارۃ بن ربیعہ العامری، یہ 2 ہیں، اور انہوں نے بھی تمہاری طرح صاف صاف بات کی ہے، اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا جو تمہیں دیا۔ تو آپ فرماتے ہیں اس کے بعد میں تو ہمارا لوگوں نے بات چیت کرنا ہم سے ترک کر دیا، اور زندگی ہماری تاریک ہو گئی، اور میرے 2 ساتھی وہ عمر میں مجھ سے بڑے تھے، بوڑھے تھے، کمزور تھے، ان پر تو اس آزمائش سے ایسا اثر پڑا کہ وہ تو گھر میں بیٹھ گئے، 24 گھنٹے روتے ہی رہتے اور کم ہمت ہو گئے۔ ان کی ہمت جواب دے گئی، ٹانگیں انہیں اٹھانے سے جواب دے گئی، نہ ان سے چلا جائے نہ ان سے اٹھا جائے، تو وہ گھر میں ہی پڑ گئے، اور میں ان کے مقابلے میں نوجوان تھا، طاقتور تھا، مضبوط تھا، تو میں باقاعدہ مسجد میں بھی آتا، بازار میں بھی جاتا، گلیوں میں بھی پھرتا، لیکن فلم یکلمنی احد، کوئی مجھ سے بات نہ کرتا، اور میں مسجد میں آتا، نماز پڑھتا، نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ایک جگہ تشریف رکھتے، لوگ آپ کے پاس آ کر جمع ہوتے، تو میں فرض پڑھنے کے بعد جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا، اور دل میں کہتا، دیکھتا ہوں حضور کے ہونٹوں کو جنبش ہوتی ہے کہ نہیں؟ اگر جنبش ہوتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے میرے سلام کا جواب دیا ہے، نہیں تو پھر نہیں دیا۔ تو میں گوشہ چشم سے حضور کے ہونٹوں کو دیکھتا، حل حرک شفتیہ برد السلام، حرکت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ پھر فرماتے ہیں سنتیں میں حضور کے بالکل قریب جا کر سنتیں پڑھتا، اور نماز کے دوران کبھی کبھی گوشہ چشم سے آپ کو دیکھتا کہ آپ مجھے دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے۔ گوشہ چشم سے نماز کے دوران عذر کی وجہ سے دیکھا جا سکتا ہے، نماز سے اگر سینہ پھر جائے قبلے سے نماز فاسد، اور سینہ قبلے کی طرف رہے، صرف سر کو حرکت ہو تو یہ مکروہ ہے، اور اگر سر کو بھی حرکت نہ ہو، سینے کو بھی حرکت نہ ہو، صرف آنکھ ادھر ادھر جائے، تو پھر دیکھا جائے گا عذر کی وجہ سے ہے یا بلا عذر ہے۔ بلا عذر ہے تو یہ خشوع خضوع کے خلاف ہے، عذر کی وجہ سے ہے، مثلا استاذ اپنے شاگردوں کی نقل و حرکت دیکھتا ہے، شیخ اپنے مریدین کی نمازوں کو دیکھتا ہے، تو عذر کی وجہ سے ہے، تو یہ پھر خشوع کے بھی خلاف نہیں ہے، اور یہ جس حال میں تھے یہ عذر تھا ان کا، تو ان کی مجبوری تھی، تو نماز کے دوران گوشہ چشم سے فرماتے میں حضور کو دیکھتا، آپ مجھے دیکھتے یا نہیں؟ تو میں نے محسوس کیا کہ جب میں مکمل طور پر نماز میں مصروف ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوتے، اور جیسے ہی میری نظر تھوڑی سی ادھر جاتی اب منہ دوسری طرف پھیر لیتے۔ یہ ادائیں وہاں ہوتی ہیں جہاں دونوں طرف محبت جوش مار رہی ہو اور کچھ ناراضگی پیدا ہو گئی ہو، آپ اللہ کے حکم کے پابند تھے، ورنہ آگے بڑھ کر کعب کو گلے سے لگاتے۔ تو یہ کیفیت فرمایا گیا، اس طرح پھر 40 دن گزرے، اور اس وقت دل کی کیفیت ایسی ہو گئی کہ یہ شہر وہ تھا جس میں میں پیدا ہوا،
پلا بڑھا کھیلا کودا جوان ہوا، آج وہی شہر مجھے پہچاننے سے انکار کر رہا تھا، میں اس کو پہچاننے سے انکار کر رہا تھا، نہ یہ شہر مجھ سے پہچانا جائے، شہر اجنبی، لوگ اجنبی، اور لوگ اجنبی، ہر چیز اجنبی، وہ ایک دوسرے کو پہچاننے سے ہم انکار کر رہے تھے، اور دل ہمارا بجھا ہوا، گھٹا ہوا، عجیب کیفیت۔ ایک دن جب میں بہت تنگ دل ہوا اور لوگوں کی سرد مہری خاموشی طویل ہو گئی، 40 دن گزر گئے، تو ایک دن میں نے کہا چلو ابو قتادہ کے باغ میں جاتا ہوں۔ وہ میں ان کا دیوار پھلانگ کر ان کے باغ میں گیا، سامنے ابو قتادہ تھے۔ ابو قتادہ کون تھے؟ وہ ابن عمی، میرے چچا زاد بھائی تھے، وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، اور میرے گہرے دوست تھے، یار تھے، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ مجھے محبوب تھے، میں ان کو محبوب، وہ مجھے محبوب، ہم میں گہرا تعلق، دوستی۔ میں نے جا کر ان کو سلام کیا۔ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ابو قتادہ نے اس دن سلام کا جواب نہیں دیا، سلام کا جواب نہیں دیا، اور پھر میرے اوپر بجلی گر گئی۔ میں نے پوچھا، میں نے کہا یا ابا قتادہ انشدک باللہ هل تعلمن انی احب اللہ ورسولہ، اے ابو قتادہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، تم نہیں جانتے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ فرمانے لگے، ان کے ہونٹوں کو حرکت نہیں ہوئی، جنبش نہیں ہوئی، نہ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا، نہ انکار میں سر ہلایا، خاموش رہے۔ میرا دل بھر آیا۔ پھر میں نے دوبارہ پوچھا انشدک باللہ هل تعلمن انی احب اللہ ورسولہ، کیا تم نہیں جانتے میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ اللہ کا واسطہ دے کر تم سے پوچھتا ہوں، کچھ تو بتاؤ۔ وہ پھر خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ میں نے پوچھا، میں نے کہا ابو قتادہ کچھ تو بولو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، بتاؤ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں کہ نہیں؟ اس وقت ان کی زبان سے نکلا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرماتے ہیں بس ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، اور جو صبر کا ایک تھما ہوا سیلاب تھا وہ ایک دم امنڈ آیا، اور آنکھوں سے دریا جاری ہو گئے، اور مجھ سے وہاں کھڑا نہ ہوا جا سکا۔ میں وہاں سے دیوار پہ چڑھا، کودا، دوسری طرف میں نکل آیا، اور روتے روتے پھر میں بازار میں آ گیا، تو کیا دیکھتا ہوں ایک شخص، وہ شام سے جو تاجر آتے تھے، نبتی تاجر آتے تھے، ایک تاجر ہے شام کا، مدینے میں اپنا غلہ بیچنے آتے تھے، تو آواز لگاتا پھر رہا ہے من یدلنی علی کعب بن مالک، کوئی کعب کا مجھے پتہ بتائے گا، کعب کون ہے، کوئی بتائے گا کعب کون ہے؟ تو کچھ لوگوں نے اشارہ کیا یہ جا رہے کعب، تو وہ میرے پاس آیا، اس نے جیب سے خط نکالا اور پرچہ مجھے دیا، اور لکھنا پڑھنا میں جانتا تھا۔ میں نے اس خط کو کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا اما بعد فإنه قد بلغنا ان صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضجع فالحق بنا نواسك۔ اور اس نے لکھا، کس نے لکھا؟ ملک غسان نے لکھا۔ شام میں غسانی حکومت تھی، اس حکومت کے سربراہ نے، بادشاہ نے خط لکھا کہ ہمیں اطلاع ملی ہے تمہارے پیغمبر نے، نبی نے تم پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، ہماری دعا یہ ہے کہ تمہاری زندگی کا ایک پل ایسے شہر میں نہ گزرے جہاں تمہاری وقعت نہ ہو، جہاں تمہارے مقام کو جانا نہ جائے، جہاں تمہاری صلاحیتوں کو اور تمہارے جوہر کو نظر انداز کر دیا جائے۔ چھوڑو اس شہر کو، آؤ ہمارے پاس، ہم تمہیں گلے لگائیں گے، مسند پر بٹھائیں گے، اور تمہاری صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں گے، اور تمہارا استقبال کریں گے جیسے استقبال کرنے کا تمہارا حق ہے، اکرام کریں گے۔ تو اب آپ سوچیں کتنی بڑی آزمائش ہے کہ ایک آدمی 40 دن سے صبر کی چکی میں پس رہا ہو، اور اپنے پرائے ہو گئے ہوں، شہر اجنبی نظر آ رہا ہو، اور پوچھنے والا کوئی نہ ہو، بات کرنے والا کوئی نہ ہو، اور گہرے دوست وہ بھی منہ موڑ جائیں، اس وقت وہ کیا کرے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ یہ کیفیت میرے ساتھ پیش آتی، آپ کے ساتھ پیش آتی، ہم کیا کرتے؟ مگر صحابہ کرام وہ تھے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر مشکل میں ثابت قدم رکھا، ثابت قدم فرمانے لگے۔ میں نے خط پڑھتے ہی کہا ھذا واللہ ایضا من البلاء، اللہ کی قسم پہلے جس آزمائش سے گزر رہا ہوں یہ تو اس سے بھی بڑی آزمائش ہے،
آگے کہیں لکڑیاں جل رہی تھی، تنور بھڑک رہا تھا، یہ خط اٹھا کے اس میں ڈال دیا، اس میں پھینک دیا۔ ہم میں کوئی ہوتا تو بے شک اس کے پاس نہ جاتا، لیکن آگے چل کر اپنے ہی بھائیوں کو سنانے کے لیے ہم اس خط کو تو سنبھال کے رکھتے کہ دیکھو میں نے کیا کیا، تم نے میرے ساتھ کیا کیا، میں نے کیا کیا۔ تو انہوں نے آگ میں جلا دیا، آگ لگاؤ اس خط کو، اور فرمانے لگے۔ پھر 40ویں دن ایک شخص میرے پاس آیا کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں بیوی سے الگ ہو جاؤ۔ میں نے کہا طلاق دے دوں؟ اطلقها ام ماذا افعل، طلاق دے دوں؟ کہ نہیں طلاق نہیں، ویسے الگ ہو جاؤ۔ میں نے بیوی سے کہا میاں بیوی والے تعلقات قائم نہیں کرو، قربت اختیار نہیں کرو۔ میں نے بیوی سے کہا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ نہ ہو جائے تم اپنے میکے چلی جاؤ۔ وہ چلی گئی، اور یہی پیغام حضرت ہلال بن امیہ کے گھر میں گیا، اور مرارہ بن عدی العامری کے گھر میں گیا، اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کی بیوی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، یا رسول اللہ ہلال بن امیہ شیخ ضائع، بوڑھے آدمی ہیں اور چل پھر نہیں سکتے، کام کاج کچھ نہیں کر سکتے، اور ولیس لہ خادم، میرے علاوہ ان کا کوئی خادم نہیں ہے، اگر میں بھی اس سے الگ ہو جاؤں مجھے اندیشہ ہے کہیں وہ مر نہ جائیں، کہیں دنیا سے نہ چلے جائیں، کیا آپ اجازت نہیں دیں گے میں اس کی خدمت کروں؟ خدمت میں نہیں کر سکتی۔ حضور نے فرمایا خدمت میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ تمہارے قریب نہ آئیں۔ عرض کیا واللہ ما بہ حرکۃ الی شیء، اللہ کی قسم ان میں اب کوئی جنبش نہیں رہی، کوئی حرکت نہیں رہی۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ جا کے ان کی خدمت کرو، اور کہا یا رسول اللہ جب سے ان کا معاملہ شروع ہوا ہے اس دن سے لے کر آج تک 40 دن ہو گئے، 1 منٹ کے لیے ان کی آنکھ کا چشمہ خشک نہیں ہوا، مسلسل رو رہے ہیں، مسلسل رو رہے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ پھر 10 دن مزید گزرے، اور 50ویں جب صبح شروع ہوئی تو 50ویں دن فجر کی نماز میں نے اپنے گھر کی چھت پر پڑھی، اور اس وقت بس انتہا ہو گئی تھی صبر کی، اب آگے ہم میں قوت برداشت نہیں تھی۔ اور اس وقت فرماتے ہیں میری کیفیت وہ تھی کہ میں اس کو اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، وہ میری وہی کیفیت تھی جو اللہ نے ہم 3 کی کیفیت بیان کی ہے، اور اللہ سے بہتر ہم خود اس کو بیان نہیں کر سکتے جو ہمارے اوپر گزرے۔ اور اللہ نے کیا بیان کی؟ حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ۔ یہ کیفیت تھی کہ یہ زمین اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ ان 3 پر تنگ ہو گئی، اور دم بھی گھٹنے لگا، اور لگا کہ بس اب زندگی سے موت زیادہ عزیز ہے، اور یہ یقین ہو گیا کہ اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں۔ بس ایسی کیفیت میں نماز پڑھ کر ذکر کر رہا تھا، اللہ کو یاد کر رہا تھا کہ ایک دم آواز آئی کسی کی، یا کعب بن مالک ابشر، اے کعب تمہیں مبارک ہو، تمہیں خوشخبری ہو۔ فرمانے لگے یہ سنتے ہی میں سمجھ گیا اللہ کی طرف سے ہماری توبہ کی قبولیت کا اعلان ہو گیا۔ فخررت ساجدا، میں ایک دم سجدے میں گرا، اور ہماری توبہ کا قصہ ہوا یہ کہ اس رات تہجد کے وقت میں اللہ کی طرف سے وحی آئی، اور یہ آیات نازل ہوئیں وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ یہ آیات نازل ہوئیں اس رات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں تھے، کسی اور بیوی کے پاس نہیں تھے۔ تمام ازواج مطہرات میں اور تمام مسلمانوں میں سارے فکر مند تھے ان 3 کے لیے، مگر ان میں سب سے زیادہ فکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو تھی سب سے زیادہ فکر۔ اس لیے اللہ نے وہی انہی کی باری میں بھیجی، اور تہجد کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے نہال ہو گئے، چہرہ مسکرانے لگا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیسے مسکرا رہے ہیں، بہت خوش ہیں؟ آپ
آپ نے فرمایا میں بہت خوش ہوں، اللہ تعالیٰ نے کعب بن مالک اور ان کے ساتھیوں کی توبہ کا اعلان فرما دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ابھی کسی کو بھیجتی ہوں جا کے ان کو خوشخبری سنائے۔ آپ نے فرمایا نہیں ابھی نہیں بھیجو، لوگ سوئے ہوں گے، ان کے آرام میں خلل نہ آئے، آرام کرنے دو، صبح میں خود ہی ان کو سنا دوں گا۔ آپ صبح فجر کے بعد، فجر صبح صادق ہونے کے فوراً بعد مسجد میں تشریف لائے اور نماز آپ نے پڑھائی اول وقت میں۔ نماز کے بعد صحابہ کرام کو آپ نے جمع فرمایا اور ان کے سامنے ان 3 صحابہ کرام کی توبہ کا اعلان ہوا۔ سارے صحابہ خوش ہو گئے اور خوشی سے ان کے چہرے چمکنے دمکنے لگے، اور ایک دم وہ اٹھے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن عدی بن ربیعہ العامری کو خوشخبری سنانے کے لیے ادھر کعب کی طرف دوڑے۔ حضرت زبیر بن العوام اور حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ عنہ، سعید بن زید وہ ہلال بن امیہ کی طرف گئے، اور سلمہ بن سلامہ وہ مرارہ بن عدی کی طرف گئے۔ ادھر کعب کی طرف 2 شخص دوڑے، باقی بھی دوڑے، آگے آگے یہ 2 تھے، زبیر بن العوام اور حمزہ بن عمر اسلمی۔ مسجد نبوی کے گیٹ سے باہر نکلے، سامنے زبیر بن العوام کا گھوڑا تھا، اور وہ صحابہ کرام میں بڑے شاہ سوار تھے، ان کی شاہ سواری کو ہر کوئی مانتا تھا۔ چھلانگ لگائی، گھوڑے پر بیٹھے، اور حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے، یہ تو پہلے نکل جائیں گے، میں پیچھے رہ جاؤں گا، میں بھی خوشخبری سنانا چاہتا ہوں۔ اور حضرت زبیر بن العوام نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور سر پر گھوڑا دوڑایا کعب بن مالک کی طرف، اور حمزہ بن عمر اسلمی کے قریب سلا پہاڑی تھی، یہ اس کے اوپر چڑھے، اور چڑھتے ہی انہوں نے زور سے آواز لگائی، وہ دوڑتے جا رہے ہیں۔ اب آگے حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ زبیر بن العوام گھوڑا دوڑاتے ہوئے آ رہے ہیں، اور حمزہ بن عمر اسلمی ٹیلے پہ چڑھ کر بلند آواز سے کہہ رہے ہیں یا کعب بن مالک ابشر والصوت اسرع من الفرس، گھوڑا کتنا ہی دوڑ لے آواز کی رفتار گھوڑے کی رفتار سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ عنہ کی آواز مجھے پہلے پہنچی، اس کے بعد حضرت زبیر بن العوام آئے، انہوں نے خوشخبری سنائی، پیچھے پھر دوڑتے ہوئے حمزہ بن عمر اسلمی آئے، فرمانے لگے جب وہ میرے سامنے آئے تو میں نے اپنا کرتا اتار کر ان کو دے دیا بطور انعام۔ عربوں میں دستور تھا جو خوشخبری سناتا تھا اس کو جوڑا دیتے تھے، جوڑا۔ تو فرمانے لگے اللہ کی قسم اس دن میرے پاس ان 2 کپڑوں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، اگر ہوتا تو میں سب دے دیتا۔ 2 کپڑے کسی سے منگوائے، چادریں باندھی اور اپنی چادریں اتار کر جوڑا اتار کر میں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیا، اور پھر میں گھر سے نیچے اترا اور مسجد نبوی کی طرف بڑھا۔ لوگ فوج در فوج میرے پاس آنے لگے اور مجھ سے کہنے لگے لتہنکا توبۃ اللہ علیک، تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی۔ چلتے چلتے میں مسجد میں آیا، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ جو مہاجرین میں سے ہیں وہ مسجد میں وہ بے تاب ہو گئے، مسجد میں دوڑتے ہوئے میرے پاس آئے اور مجھے آ کر معانقہ کیا، مجھے بھینچا، فرمانے لگے وہ طلحہ بن عبید اللہ نے جو کیا واللہ لا انساہا لطلحہ، اللہ کی قسم زندگی میں طلحہ کو کبھی نہیں بھول پاؤں گا۔ پھر میں حضور کے سامنے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چمک رہا تھا، اور کہتے ہیں ہم تو 9 سال کی رفاقت تھی، ہم جانتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر استنار وجہہ کانہا قطعۃ قمر، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے آپ کا چہرہ مبارک اتنا چمکتا، اتنا روشن ہوتا، یوں محسوس ہوتا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو، چاند کا ٹکڑا۔ ایسے حضور خوش ہوئے، میں حضور کے سامنے پیش ہوا، آپ نے فرمایا کعب مبارک ہو، جب سے تمہاری ماں نے تمہیں پیدا کیا ہے اس دن سے لے کر آج کے دن تک ایسا دن، حسین دن تمہاری زندگی میں کبھی نہیں آیا ہوگا، ایسا خوبصورت دن تمہاری زندگی میں کبھی نہیں آیا ہوگا۔ میں نے کہا بے شک، فرمایا تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ آپ نے فرمایا لا بل من عند اللہ، اللہ کی طرف سے۔ عرض کیا یا رسول اللہ اللہ نے میری توبہ قبول کی ہے، اور میں نے یہ فیصلہ، میں یہ ارادہ رکھتا ہوں، اپنا کچھ زمینیں تھیں
وہ جو کہا تھا نا 2 جوڑوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا، وہ منقولی ساز و سامان غیر منقولی تھا کہ یا رسول اللہ جو میری زمینیں ہیں میں چاہتا ہوں وہ سب اللہ کے نام پہ صدقہ کر دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، سب نہیں کرو، کچھ اپنے پاس بھی رکھو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ عرض کیا تو خیبر والا حصہ رکھ لیتا ہوں، باقی سب اللہ کے نام پہ۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر کہا یا رسول اللہ یہ آزمائش سچ کی پاداش میں آئی ہے، سچ میں، اور پھر یہ حسن عاقبت، انجام بخیر، یہ بھی سچ کی بدولت اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ آج میں آپ کے سامنے بیٹھ کر عزم کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ جب تک زندہ رہوں گا سچ بولوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ پھر فرماتے ہیں اپنے بیٹے سے کہا اس وقت جب زندگی کی شام ہو رہی تھی اور موت بالکل قریب تھی، آنکھوں کی بینائی رخصت ہو گئی تھی، بیٹے سے کہا بیٹا جب سے میں نے حضور سے عہد کیا تھا اس دن سے لے کر آج تک سچ جھوٹ بولنا تو دور کی بات، جھوٹ کا خیال بھی مجھے نہیں آیا، اور مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے جو چند دن زندگی کے رہ گئے ہیں اللہ اس میں بھی میری حفاظت فرمائے۔ یہ نہیں کہا کہ اگلی زندگی میں بھی میں نہیں کروں گا، نہیں، اپنا تو کوئی کمال نہیں، اللہ بچائے گا تو بچیں گے، اللہ بچائے گا تو بچیں گے، کہ مجھے امید ہے اللہ باقی چند دنوں میں بھی میری حفاظت فرمائے گا۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر بڑے احسانات کیے، اسلام جیسی دولت عطا فرمائی۔ اسلام کے بعد جو سب سے بڑی دولت اللہ نے مجھے عطا فرمائی جو میں محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس دن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ سچ کہا تھا، جھوٹ نہیں کہا تھا۔ اگر جھوٹ بول دیتا تو میرا وہی انجام ہوتا جو منافقین کا انجام ہوا ہے، اور سخت ترین آیات منافقین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی۔ آخری چند 2-3 آیتیں سنا کر بات ختم کر۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم۔ اے ہمارے حبیب جب آپ جائیں گے تو یہ لوگ آپ کے سامنے بہانے پیش کریں گے، آپ ان سے کہہ دینا میرے سامنے کوئی بہانہ مت گھڑو، اور مجھے سب پتہ ہے میں تمہاری کسی بات پر یقین کرنے والا نہیں ہوں، اللہ نے تمہاری حقیقت مجھے کھول کر بتا دی ہے۔ پھر فرمایا لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین۔ یہ اس لیے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں خوش کر لیں، تمہیں راضی کر لیں، اور اللہ فرما رہے ہیں سن لو اگر تم راضی ہو بھی جاؤ تو سن لو اللہ ان سے راضی ہونے والا نہیں ہے۔ اور لتعرضوا عنہم، اور یہ قسمیں اس لیے کھاتے ہیں تاکہ تم ان سے اعراض کرو، انہیں کوئی سزا نہ دو، اعراض کرو۔ فاعرضوا عنہم، تم ان سے بالکل ہی بیزار ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ۔ کیوں؟ انہم رجس، یہ گندگی کے ڈھیر ہیں، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کتنے سخت الفاظ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں منافقین کے بارے میں ارشاد فرمائے۔ فرمایا اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ نے میری حفاظت فرمائی، ورنہ میرا بھی ان کے ساتھ یہی انجام ہوتا۔